تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ کیا؟ رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ اس بات کی امید رکھتے ہو کہ اللہ سے ملاقات کرو گے اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہو، ذکر اللہ کثیرا، تو اللہ کا ذکر خوب خوب کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تو بنانے کے بعد اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا اپنے حال پر، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور کے اندر اپنے نبی کو بھیجا اور اس کے ذریعے دین کی تبلیغ ہوتی رہی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سکھایا گیا کہ کس طریقے سے اس دنیا کے اندر رہنا ہے، کس طریقے سے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو ان کی امت کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم واقعی کسی کو فالو کرنا چاہتے ہو، واقعی کسی کی اتباع کرنا چاہتے ہو، واقعی تم کسی کے پیروکار بننا چاہتے ہو، تو دنیا کائنات کے اندر اگر کوئی ذات اس دھرتی کے اوپر آئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ تمہارے لیے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب آئیے، آپ دنیا کے اندر صرف نظریات ہی نظریات پیش کیے جا رہے، اور یاد رکھیے گا کہ نظریات جب تک پیش کیے جاتے رہیں گے وہ صرف نظریات ہی رہیں گے۔ کوئی میں آپ کے سامنے بیان کر کے چلا جاؤں، میں آپ کے سامنے بات کرتا چلا جاؤں کہ آپ نماز پڑھیے، روزے رکھیے، اچھے کام کیجئے، لیکن میں خود نماز نہ پڑھوں، تو آپ ہی مجھے کہیں گے کہ بہت بڑا گیانی ہے، خود پڑھتا نہیں اور ہمیں گیان دے رہا ہے، کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ تو میں یہاں پہ اس لیے کھڑا ہوا ہوں چونکہ میں خود آلریڈی پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، اور آپ کو پڑھا بھی رہا ہوں، تو مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں اب آپ لوگوں کو سمجھا سکوں۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دنیا میں ایسا موجود ہے جو صرف نظریات ہی نظریات پیش کر سکے، آپ کو اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہو لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہو، تو دنیا کے اندر اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں، اگر آپ اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں تو کسی گوار کے پاس بھیجیں گے یا کسی عالم کے پاس بھیجیں گے؟ ظاہر سی بات ہے عالم کے پاس بھیجیں گے۔ اب عالم بھی وہ عالم ہونا چاہیے جو پڑھا لکھا ہو۔ آپ نے مدرسے میں بچے کو بھیجا اپنے استاد کے پاس، اس لیے بھیجا کہ وہ خود پڑھا لکھا ہے، وہ بچے کو پڑھا رہا ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے الف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود پڑھا ہوا ہے، اس لیے وہ بچے کو پڑھا پا رہا ہے۔ اگر وہ خود پڑھا لکھا نہ ہوتا تو وہ آپ کے بچے کو ہرگز نہیں پڑھا سکتا تھا، اور آپ بھی اپنے بچے کو اس کے پاس ہرگز نہیں بھیجتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب اس کو خود نہیں آتا ہے تو یہ کیا کسی دوسرے کو تعلیم دے گا؟ تو ضروری یہ ہے کہ خود عمل کیا جائے، اس کے بعد دوسرے کو تاکید کی جائے، یہی تو بات ہے نا۔ اب دنیا کے اندر لوگ باتیں کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی مدد کیجئے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ محبت کیجئے، دنیا کہہ رہی ہے آپ دنیا کے ساتھ شفقت کیجئے، مگر اسی شخص کے پاس کوئی غریب آدمی آتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے کھانے کی، آپ میرے لیے کھانے کا انتظام کرا دیجئے، وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اسی شخص کے پاس کوئی بیمار آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے دواؤں کی ضرورت ہے، مجھے آپ دواؤں کے لیے پیسے دے دیجئے، وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ دنیا کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کو ایک گالی دے رہا ہے تو وہ آگے سے 40 گالی دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہ دیتا بھی ہے۔ اگر کسی کو ایک تھپڑ کوئی مارتا ہے تو وہ 4 لگانے کی طاقت رکھتا ہے اور لگاتا بھی ہے۔ اگر کوئی کسی کا گربان پکڑ رہا ہے تو سامنے والا اس کا گربان پھاڑنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے۔ یاد رکھو، جب تک دنیا کے اندر یہ نظریات رہیں گے دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا ہے، کبھی اطمینان قائم نہیں ہو سکتا ہے، کبھی سکون قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ اطمینان آنے کی اور دنیا کائنات کے اندر امان آنے کی صرف ایک شرط ہے کہ پوری دنیا محمد رسول اللہ کی زندگی کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد ان کی زندگی پر عمل کرے، پوری دنیا کے اندر امن ہی امن ہو جائے گا۔
पूरी दुनिया सिर्फ बातें कर रही है, आज पूरी दुनिया सिर्फ लेक्चर दे रही है, अमल कोई नहीं कर रहा है। अगर किसी देश ने किसी देश पर हमला कर दिया है तो वो अपनी ताकत दिखाने के लिए जो उसके पास बेहतरीन से बेहतरीन सरमाया है, मजबूत से मजबूत हथियार है, वो लाकर खड़ा कर देता है और उस देश को बर्बाद करने की छोड़ देता है। अगर कोई शख्स किसी के पास ताकत है और वो देखता है कि वो गरीब है, उसके पास बचाने वाला कोई नहीं है, और अगर उससे कोई गलती हो जाए तो वो अपने 20 आदमियों को लेकर पहुंचता है, उसको मार धार कर देता है। और अगर कोई ताकतवर है, कोई पावरफुल है, तो उसको खत्म भी कर देता है, कत्ल भी कर देता है, क्योंकि उसके पास पैसे का पावर है, ताकत की कुव्वत है उसके पास, तो वो उसके जरिए फैसले करवा लेता है। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इन चीजों से कभी भी दुनिया के अंदर अमन नहीं आ सकता है। आज तुमने किसी मजबूर को मार दिया है, उसका छोटा बच्चे ने देखा है कि तूने मेरे बाप को मारा है, अब वो इसी गम के अंदर और इसी राह के अंदर निकलेगा कि मैं कब जवान हूं, मैं कब ताकतवर हूं, और जिस दिन मैं ताकतवर होऊंगा इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है। सामने वाला अगर किसी को थप्पड़ मारता है तो वो ये जरूर कहता है कि बेटा आज तेरा इलाका है, तू मुझे मार ले, जिस दिन मेरा नंबर आएगा तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये आजकल वार्निंगें दी जाती है, क्यों दी जा रही है?